लाल मेरी पते रखियो भला झूले लाल मस्त कलंदर हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ एमी ख़ान और जनाब धरती की सुबह पे आपको हमेशा इसी तरह से जगाती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ और आपके घर में हमेशा कहती हूँ बग़ैर बेल बजाए, बग़ैर नॉक किए अपने मेहमानों समेत आ जाती हूँ। और क्यों ना हूँ, जब बात आपकी है, मेरी है, हमारी सुबह की है, हमारी धरती की है, तो इतना तो बनता ही है। और आज भी मेरे साथ एक और दिन की तरह, एक और तारीख़ की तरह, एक और नई आगाज़ की तरह एक नया गुलदस्ता है। और जिसको मैं हमेशा गुलदस्ता इसलिए कहती हूँ ताकि जो एहसास है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाए। वो एहसास, वो ताज़गी, वो रंग और वो खुशबू जो है, वो तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो ये बड़ा एक अच्छी किक होती है, एक अच्छा स्टार्ट होता है हमारी मॉर्निंग का, हमारी सुबह का, हमारे आगाज़ दिन का। आज भी कुछ इसी तरह की बातें, आज भी कुछ इसी तरह के मेहमान हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के टास्क शुरू किए ये सोच के कि नहीं, हमारी मंजिलें कुछ और हैं, कुछ अलग हैं, कुछ और पानी की हैं। कॉन्फिडेंस जो है इंसान को क्या से क्या करवा देता है और क्या से क्या बना देता है। ये कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हो तो आप मिसाल हो जाते हैं, आप अमर हो जाते हैं और आप वो शनाख्त हो जाते हैं जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने पे हों तो आपका नाम लेके आपसे जुड़ा जाता है, आपको बताया जाता है कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ शख्सियत जो है वो वहाँ रहती है या वहाँ होता है, तो वो हमारे ये लगते हैं, या हमारे महल्ले में उनका उस जगह पे घर है। यानी आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो बहुत सारे लोगों की पहचान बन जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता, आप जिनके बारे में नहीं जानते लेकिन वो आपके बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये कॉन्फिडेंस, ये कमांड आपको कहाँ से मिलती है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, यही अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा इसका बैलेंस ख़राब हो जाए तो ये ही वो पहचान हो जाती है जिससे लोग तर्क भी हो रहे होते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे आज उस कॉन्फिडेंस की बात करेंगे जिसने आपको दूसरों से ज़रा सी मुख्तलिफ शनाख्त दी है, दूसरों से ज़रा सा मुख्तलिफ आपको बताया है। उस भीड़ से, उस हुजूम से एज अ इंडिविजुअल पर्सन आपको दुनिया के आगे आपका नाम खड़ा कर दिया है, पहचान बना दी है, आपकी शख्सियत को अलग बना दिया है। गो के आप उसी परवरदिगार की एक तख्लीक हैं, आप उसी अशरफुल मखलूक़ात में से एक हैं, लेकिन फिर भी इस अशरफ का जो एक बैज है वो आपने उसका हक अदा किया है, आप वो डिज़र्व करते हैं जहां आज आप जिस मकाम पे मौजूद हैं। ये स्ट्रगल, ये अचीवमेंट्स, ये कामयाबियाँ, ये दौड़ कैसे शुरू हुई ज़िंदगी में? कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है? खुद एतमादी। और आज हम सिर्फ इस खुद एतमादी को एक बड़े पॉजिटिव मैनर्स में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव कॉन्फिडेंस तो आप ये समझें कि उस पर बात ही क्या, उस पर ज़िक्र ही क्या, उस पर बताना ही क्या, जतलाना ही क्या, क्योंकि इंसान को दिख रहा होता है कि वो क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है, कहाँ रह रहा है, और लोगों के चेहरों पे जो कर्ब है उसके नाम से वो कैसा नाम है और कैसा उसके पीछे ब्रॉटअप है। जैसे कि मैंने बताया अपने इंट्रो में कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में वो
इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो टीम भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो ऐसी जमात भी हो सकती है जो एक इंडिविजुअल से शुरू होकर एक पूरी कंपनी में बदल गई है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है. मैं हमेशा हर जगह से जहाँ जहाँ मुझे बात करने का मौका मिलता है मैं कहती हूँ, अगर आपका चलाने वाला आपके ख़ानदान का, आपके घर का, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी टीम का बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो जज्बा रखता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, तो उसके ताबे, उसके अंडर, उसकी अम्ब्रेला में जितने लोग होते हैं, जितनी मैनेजमेंट होती है, वो भी कॉन्फिडेंट होती है. क्योंकि एक बड़े की नज़र जो होती है ना, एक लीडर की नज़र जो होती है, एक ऑर्गेनाइज़र की नज़र जो होती है, वो न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट होती है. तो जनाब, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी जर्नी जानेंगे. और स्पेशलिस्ट होना किसी भी चीज़ में, ख़ासियत रखना, ये अपने आप एक ख़ास बात है. और आजकल दौर डिजिटल है, डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट होना और कैसे होना, कहाँ से होना. आपने अभी इस प्रोग्राम की मुझसे मुलाकात से पहले एक वीडियो देखी है जो है कोड लैब्स की. और क्या है कोड लैब्स, क्या कर रहा है, क्या सर्विसेज दे रहा है, ये हम जानेंगे. हमारे साथ मौजूद है हुमना ताहिर और हम इन्हें वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच What फॉर up? इनवाइटिंग. अस्सलाम, कैसी हैं एमी आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. बस मैं हमेशा कहती हूँ, आप जैसे मेहमान आते हैं और हमारे देखने वाले कि बहुत सारी दुआएं चाहिए और सब बेड़ा पार हो जाते हैं. बिल्कुल, बहुत वार्म वेलकम आपने दिया. थैंक यू सो मच फॉर सो नाइस ऑफ यू. अच्छा हुमना, मैं क्योंकि हमारे साथ और भी हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपसे जो शुरुआत हुई है और आज का हमारा जो टॉपिक है, एक ब्लश, एक जो कहते हैं ना, आपकी मुस्कुराहट 10,000 चीज़ों को ख़त्म कर देती है. आपके पीछे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत यहाँ तक, इस सीट तक, इस ब्रीथ तक, बैठने तक ही बहुत सारी ऐसी ब्रीथ होती हैं, बहुत सारे ऐसे भाग दौड़ होती है जो यहाँ तक आपको लाती है, इस जगह पे बिठाती है. हम ना, मुझे ये बताएं कि एज अ कंटेंट राइटर और कंटेंट स्पेशलिस्ट और कोड लैब, ये तमाम चीज़ें आप कंपनसेट कर रही हैं, देख रही हैं, इनको लुक आफ्टर कर रही हैं. कोड लैब क्या है, पहले तो ये बताएं. आज के दौर में जहाँ डिजिटल की बात है, कोड लैब को हाउ दे डील द पीपल एंड देयर माइंड्स. सो बेसिकली कोड लैब्स सॉफ्टवेयर हाउस जो कि 2020 के अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस इस्टेब्लिश हुआ था. एंड द पर्पस बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर हाउस ये है कि हम ये प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि यूजुअली जो सोसाइटीज़ के अंदर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे जो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो. तो ये सारी कम्युनिटी इन अ सेंस, कम्युनिटी सेंस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या चाहे वो हमारा कह सकते हैं कि आपका आईटी सेक्टर हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर हो, किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड वो सेक्टर्स हो, वहाँ पर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है हम ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं जो उनको फुलफिल कर सकता हो. ठीक है. तो ये इनिशिएट ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल से हुआ था, जैसे आपने कहा कि वो कॉन्फिडेंट थे. और मेरे सीईओ जो कि आसिफ जिया नाम है उनका, वो उन्होंने ये कंपनी एस्टैब्लिश करी और ये आगे ग्रेजुअली लेकर जा रहे हैं. अब माशाल्लाह 4 साल इस कंपनी को हो सकेंगे. एंड अक्रॉस द ग्लोब वी आर सर्विंग ऑनेस्टली, पाकिस्तान से बाहर भी, यूएसए में, यूएई के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एग्जैक्टली दैट्स. अच्छा, मुझे ये बताएं हमना कि आपने कहा कि जो टाइम आप बता रही हैं, जो टाइम फ्रेम आप बता रही हैं, वो कोविड का टाइम था. और कोविड के टाइम में तो बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं वो डिज़ास्टर की तरफ चली गई. तो हाउ यू गाइज कम्स फ्रॉम? ओके, तो बेसिकली इनिशियली हम लोग रिमोटली ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो ऑब्वियसली हम घर पे बैठ के सारे जो पूरी टीम थी वो वर्किंग कर रही थी इनिशियली, जब क्योंकि बिल्कुल कोविड पैक था, सब घरों पे बैठे हुए थे. उसके बाद ग्रेजुअली हमने वहाँ पे जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद हम आगे जाके ग्रो करना. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन ग्रो करते करते माशाल्लाह वो चीज़ आगे बढ़ गई. तो द स्टार्ट वॉज फ्रॉम द कोविड सेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली अब माशाल्लाह इतना हो गया कि वी आर द टीम ऑफ मोर देन 100 एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हम अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर. सोसाइटी के लिए बेसिकली हमारा मोटिव है पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना सोसाइटी के अंदर, ऐसी फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स लेकर आना जो कि मार्केट के अंदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हों. तो ये हमारा बेसिक पर्पस है यहाँ पे. अच्छा, कैसे, मुझे बताएं ना, हाउ कम्स कोड लैब ऐसी कौन सी सर्विसेज, लाइक अगर मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूँ तो सोसाइटी के लिए वो ऐसी कौन सी सर्विसेज दे रहा
ہے جو انڈیویجول گراؤنڈس پہ آ کے فلفل ہوتی ہیں. Alright. So basically we have the two main products جو کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس ایک ہمویل ہے. ہمویل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ورچوئل پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں ہم. ڈاکٹرز اور پیشنٹس آ کر سائملٹینیسلی ورچولی آن لائن گھر پہ بیٹھ کے وہ آ کے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ آئیں, آپ کی جو بھی ڈیزیزز ہیں, جو بھی آپ کے سمٹمز ہیں, آپ وہ ڈاکٹرز کو بتا سکتے ہیں. اینڈ ورچولی بیک اینڈ پہ ہم نے ایک ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ ڈاکٹرز ہی ہیں, اسپیشلسٹ ہی ہیں. وہ آ کے آپ کو ایز پر یور سمٹمز آپ کو ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں, میڈیکیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو دیٹس دا ہول پلان. یہ پورا کا پلان آپ کا ورچولی رن کر رہے ہیں ہم. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ وی ہیو دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پروڈکٹ وچ از دا مائی واٹر. مائی واٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے باٹل لیس واٹر پرووائڈ کر رہا ہے. جو آپ کا ٹیپ واٹر ہوتا ہے, بیسکلی نل کا پانی, اس کو ہم پیوریفیکیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہم ایسی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹس لے کر آ رہے ہیں جو ان ریکوائرمنٹس کو, جو ہمارے چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں, ان کو منیمائز کر رہا ہو. تو دیز آر دا ٹو مین پروڈکٹ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ اوور ہیئر. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نا مجھے بتائیں کہ ایز اے انڈیویجول پرسن when you joined your company Code Lab, because I saw that video which we played already, اس میں ایک آپ کا ایک نارمل بندہ, ایک سوسائٹی کا, لائک مجھے جو کوئی اویئرنیس نہیں ہے, آئی ایم لائک uneducated about that, تو میں کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کروں, ہاؤ آئی بیکم اے پارٹ آف کوڈ لیب کے کسی بھی طریقے سے. کیونکہ دیکھیں, آپ نے جب کوڈ لیب جوائن کیا ہوگا تو یا تو آپ کو اس ساری پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہوگا, تھوڑی اویئرنیس ہوگی, نالج ہوگی, بٹ ایک عام بندہ جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یار ہماری زندگی میں اس کوڈ لیب کا کیا عمل دخل, رائٹ, اگر ہم بیمار نہیں پڑ رہے, اوکے ٹھیک ہے, واٹس نیکسٹ. تو ہاؤ دے کمز فار ایز اے انڈیویژول دوز ہوز آر ناٹ نالجبل فار دیٹ ریزن, نا کہ کوئی بھی ان کے پاس نالج ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے کیسے؟ ٹھیک ہے. تو بیسکلی انڈیویجول پلیٹ فارمس پہ ہم یہ سروسز پرووائڈ کریں گے. آپ اگر کوئی انڈیویجول ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اوبیسلی آپ کے پاس لیک آف ریسورسز ہیں, کوئی لمیٹیشنز ہیں, اوبیسلی ٹیکنالوجی سے ہر کوئی نو ہاؤ نہیں رکھتا ہے گا. تو ان دیز کیسز ہم ایز اے آئی ٹی اسپیشلسٹ آگے آتے ہیں. چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری کو, کوئی اسٹارٹ اپ ہو, بیسکلی اگر آپ کوئی چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے ریلیٹڈ آپ کو سروسز اگر چاہیے گے, تو ہم ایز اے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہم آپ کے پاس آئیں گے. ہم آپ کو اکارڈنگ ٹو یور نیڈس جو آپ کا بزنس پلان ہے, ہم وہ خود آپ کو پرووائڈ کریں گے. جو آپ کی گراؤنڈڈ چیزیں ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, وہ آپ ہم سے شیئر کریں, اور ہم آپ کو آ کے خود اپروچ کریں گے اور آپ کو پورا ایک ڈیجیٹل سولوشن پرووائڈ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک عام بندہ ہے, جو ایک مجھ جیسا شہری ہے, جو سمجھنا چاہ رہا ہے, اور مجھے پتہ چلا ہے آرٹیفیشیل ایجنسی سے آپ اس سے کنیکٹڈ ہے, تو اس کے لیے ایز اے سافٹ ویئر انڈسٹری کیا, کیونکہ دیکھیں میں تو آپ کو ہر جگہ سے ہر پنے کو پڑھوں گی اور بار بار پڑھوں گی, کیونکہ مجھے نالج چاہیے, مجھے اویئرنیس چاہیے, اور میں یہ چاہتی ہوں, یا تو یہ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے گو ہیڈ, یہ پتہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن آپ ایز اے سافٹ ویئر انڈسٹری کس طرح سے اپنے آپ کو مرچ اپ کر رہی ہیں فار آل دیز تھنگس؟ اوکے, سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی, یہ براڈر ٹرم ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اوبیسلی یہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے, چیزیں آگے لے کر جا رہے ہیں, ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ اسٹیپ ان کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ. ہم نے کچھ ایسی پروڈکٹس بنائی ہیں جو کہ اوبیسلی کچھ ایسی کمپنیز ہیں یا جو کیسے جو کمیونٹیز کو فلفل کر رہی ہیں, جس کے اندر جیسے ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ہیں, یا آپ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے اگر تعلق رکھتے ہیں, کوئی اسٹاف ہے آپ کا, ہم ان کو بیسکلی چیٹ باٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. جو چیٹ باٹس بیسکلی ان کا پرپس یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہیومن انٹروین ہے وہ تھوڑا سا منیمائز ہوگا, اور آپ کی جتنی بھی کوئریز ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے وہ ریزالو ہو رہی ہیں گی. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ اس کے علاوہ ہم ایک ایسا سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ابھی ان R&D فیز ہے, جو بیسکلی ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے, جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کو اسمارٹ سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں ہم. تو دیٹس دا ہول پلان. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں میں نے تو ہمیشہ کیونکہ جو چیز آپ بہت چاہتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہو, تو آپ کو بالکل زیرو پہ آنا پڑتا ہے, بیکاز اچھی گائیڈ لائن کے لیے, اچھی گائیڈنس کے لیے ایون آپ کو اپنے آپ کو بلینک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیز آپ ایبزارب کر سکیں. اب مجھے تو دیکھیں مجھے کچھ نہیں پتا کہاں سے کیسے کس طرح میں اپروچ کروں گی زندگی میں, وہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ لوگ یعنی کوڈ لیب میرے لیے بینیفیشل ہو گئے. ایسے مطلب ایک رینڈملی تو ٹھیک ہے میں جاؤں اور پڑھوں, شاید یہ کہہ لوں, اگر میں بہت آنیسٹلی بات کروں کہ اف آئی ہیو ٹائم تو میں شاید آپ کے سوشل میڈیا سائٹ چلی جاؤں اور میں اس کو ایک ریڈ آؤٹ کر لوں, آپ کے پرسکرپشنس کو سارا دیکھ لوں, آپ کی ڈیٹیلز دیکھ لوں, بٹ اسٹل پھر آپ کہاں سے میری لائف میں
मैं कैसे जानूं कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, कोड लैब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? ठीक है, तो इन सिनेरियो में कि अगर आप ऑब्वियसली मुझसे रीच आउट करना चाहें या मेरी टीम से रीच आउट करना चाहें, तो हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो मैं आपको शेयर करवा दूंगी. वो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, हमारा अपना कोड लैब का नंबर है, और इसके अलावा हमारा ऑफिस भी मौजूद है. आपकी किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो, एनीथिंग लाइक आप छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाह रहे हैं, तो उसको ग्राउंड लेवल से ऑब्वियसली इसको ग्रो करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. एंड इसके अलावा अप्रोच करने की जहाँ तक बात है, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पर आप आकर मुझसे कॉन्टैक्ट करें. तमाम डिटेल्स वहाँ से आपको खुद मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आएंगे और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको प्लान डेवलप करके देंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करना बताएंगे. तो आप जब भी चाहें आप हमारे साथ आ सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ शामिल होइए. ठीक है, ज़बरदस्त. अच्छा जी, हम ना कह रही हैं कि आप कोड लैब तक अगर रीच आउट करना चाहें, अगर क्यों, मतलब इफ़ की तो गुंजाइश है ही नहीं, यू हैव टू बी, यू शुड बी, और आपने जाना है. और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक दफ़ा अपनी रिसर्च ज़रूर रखा करें. कभी कभी हमारे घरों में भी ये होता है, और ये तो मेरे साथ तो बहुत होता है, और मैं वहीं पे रजिस्टर कराती हूँ कि आप किसी को भेजें कि वो चीज़ उठा के ले आओ, तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं है. बट आपका जो व्यू होता है, आपका जो विजन होता है, आपकी जो सर्च होती है, वो अलग एक स्पार्क रखती है, अलग एक स्प्रिट रखती है. जब आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ वहीं से मिल जाती है. और अक्सर व बेशतर ये होता है कि अल्लाह की ज़ात ने, यानी जो आपका क्रिएटर है, उसने वो चीज़ आपके लिए रखी होती है, सिर्फ आपका वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है. आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे बिल्कुल करीब थी. तो आपने बिल्कुल जाना है, कोड लैब को सर्च करना है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाना है, डिटेल्स देखनी है, और ख़ुद किसी के कहने पे नहीं, खुद अपने लिए देखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है, आप कहाँ तक उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपका भी अच्छा नहीं हो. तो बी विद योर सेल्फ, जो और जैसा और जिस तरह आप देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, आप वो करें. और यहाँ पे बी विद योर सेल्फ कैसे रह सकते हैं? एक ऐसी शख्सियत जो इतनी कूल, इतनी काम, इतनी प्लेजेंट, और इनसे ज़्यादा तो इनका अक्स, यानी इनकी जो इनके साथ एक छोटी सी खूबसूरत सी डॉल आती है वो. और ये डॉल मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ऑब्वियसली उस एज से रिलेटेड है, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है. तो ये कौन है, क्या है? हमें ज्वाइन किया है राइमा शेख ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और इतना सूथिंग कलर, इतना मतलब आई कूलिंग, बहुत आपको देख के एक अच्छी सी ना वाइब्स आ रही हैं, ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है ठंडक में भी. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. मेरा हर मेहमान बहुत अच्छा होता है, धरती का हर मेहमान बहुत अच्छा होता है. होस्ट बहुत अच्छी है ना. अरे जज़ाकल्लाह. ये पता है क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. आप अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे भी है ना आपका मामला, लेकिन अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया किसी को, तो दे फील कि आप कुछ हस्ती हैं, कुछ हैसियत रखते हैं. और पता नहीं क्यों हम बहुत कंजूस हैं इस मामले में. आई डोंट नो क्यों. क्योंकि हम ज़िंदगी में अच्छी चीज़ को शायद सिर्फ अपने ऊपर देखना चाहते हैं, या दूसरों पे देख के हमें दिल बड़ा नहीं है हमारा. अच्छा, आज राइमा हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, कि बच्चे, फूड, भाग दौड़, ज़िंदगी, और आपकी फ़िज़ीक को देख के नहीं लगता कि ये कॉम्प्लीमेंट समझ लें आप, ये वो एजुकेशन समझ लें जो हर माँ लेना चाहती है, कि इतना छोटा सा बच्चा और वो क्या खाएगा, उसकी न्यूट्रिशनिस्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप उसको किस तरह से वैल्यूएबल फूड दे रहे हैं, और अपनी डाइट को भी किस तरह मेंटेन करें कि आप श्रिंक ले हैं, बॉडी अच्छी रहे. क्योंकि मोटा होना कोई सेहत का ज़ामिन नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो. कैसे बच्चों की बैलेंस डाइट विद मदर, लाइक कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, जब आप बात करते हैं बच्चे और माँ की डाइट की, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ की अपनी डाइट अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि अगर माँ में एनर्जी होगी तो वो एक आगे बच्चे को लेके चल सकती है. क्योंकि बच्चे को संभालना इट्स सेल्फ एक पूरी ड्यूटी है, पूरा एक काम है, और उसके लिए आपको बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो अगर माँ जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूट्रिशन के साथ अपने सप्लीमेंट्स पूरे ले रही है, जो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किए, उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, तो वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा लेके चलेंगे. ठीक है. आपकी प्लेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रोज़ाना आपके हर मील में प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो, और डेयरी लाजमी हो.
इनकी सर्विंग्स और इनकी कैलोरीज आपके वेट के अकॉर्डिंगली, आपके BMI के अकॉर्डिंगली वेरी करती है हर इंसान की उसके हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। अगर तो आप लैक्टेटिंग मदर हैं, फॉर ऑब्वियस अगर आपका बेबी टॉडलर है या इन्फेंट वाले फेज़ में है इनिशियली, तो आपने जो है वो लैक्टेटिंग मदर होंगी, या अगर नहीं भी हैं तो आपने जो है वो एक बर्थ का पूरा प्रोसेस अभी आपने गुजारा, उसमें आप जो है वो वीकनेस, आपका विटामिन डी, आपका कैल्शियम, क्योंकि आपकी ही बॉडी से आपके बच्चे को गया है, तो बच्चे को जो चाहिए होता है वो ले लेता है, वो सारी चीज़ें लेगा। बच्चे की बोन्स ही वूम के अंदर जो है वो माँ के कैल्शियम और उसके विटामिन डी से बनती हैं। तो फिर जो मदर की बॉडी है वो उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में चली जाती है विटामिन डी और कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या नहीं भी हैं वो इस फेज़ में हैं, तो उन्होंने कम से कम 3 ग्लास दूध जो है, 3 ग्लास डेयरी प्रोडक्ट अपनी लाइफ में जो है ना वो शामिल करना है। अच्छा, अगर तो आपको लगता है कि जी 3 ग्लास नहीं आप ले सकते, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो डेयरी की कोई सोर्स, जो दही हो गया, लस्सी हो गया, चीज़ हो गई, इसको किसी तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप चीज़ का बहुत बेसिक से एक स्लाइस अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं, आप दूध ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है वो दोनों मील्स में डिवाइड करना चाहें तो आप दही को डिवाइड कर दें। एक सर्विंग जो दही की आपकी होती है, लैक्टोज भी तो हो जाते हैं बहुत। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए अब तो इस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क और आपका कोकोनट मिल्क, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल। इवन अब तो लैक्टोज फ्री मिल्क बहुत सारे ब्रांड्स ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जब बच्चों के लिए भी हो अच्छे नहीं बच्चे, अच्छा क्योंकि बच्चे इनिशियली जो है ना वो हम या तो फार्मूला फीड 1 साल तक उनको जो है सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और बच्चों की बिल्डिंग मसल्स होते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है। या फिर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं बच्चे, तो इसलिए हम उनको किसी और सोर्स से जो है वो दूध जो है उनको इंट्रोड्यूस करने से मना करते हैं। ठीक है। अच्छा राइमा, मैं आपसे ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपसे पूछूंगी कि हम बहुत सारी चीज़ों में, अब तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने जो सर्च किया, जो पूछा, और गूगल ने 10,000 चीज़ें, 10,000 ऑप्शन हमारे आगे रख दिए। बट व्हाट एग्जैक्टली एज अ पर्सन टू पर्सन अगर आप बात करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, तो हर बच्चे की, हर मदर की एक बॉडी की अलग कहानी थी और डिलीवरी के टाइम वो एक अलग कहानी लेके पैदा हुआ है, तो हर चीज़ उसको फूड सूट नहीं कर रहा। गो के वो इसी ज़मीन का है, सब कुछ है, फिर भी हर बच्चे को हर चीज़ नहीं सूट करती। तो एक ऐसा क्या स्केल होना चाहिए जो हर बच्चे की बॉडी एक हेल्दी वे पे जा सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद और राइमा से जानेंगे, आपके बच्चों की सेहत की चाबी है इनके पास, तो आपको और मुझे एजुकेट करेंगी राइमा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। धरती की सुबह में आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक धरती की सुबह में। और जनाब, जैसे कि मैंने हमेशा, हर दिन, हर रोज़, हर सुबह कहती हूँ कि ये गुलदस्ता जो है ना, वो अपनी महक, अपने रंग और अपने एहसास से जो है हमें जगाता है, हमारी सुबह को जगाता है। और इसमें जाग आम जाग नहीं होती है, ये आम हम वेकअप कंडीशन पे नहीं होते, हम होते हैं अपने फ्यूचर को, अपने हाल को बेहतर करने के लिए। हम होते हैं इस सीख को सीखने के लिए कि आखिर आज का दिन जो हम गुजारेंगे या आने वाला दिन जो हम गुजारेंगे उसे हमें कैसे गुजारना चाहिए, हमें उसे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, हम वो कौन सा काम करें जो हमारे लिए बेहतर हो। आज करेंगे तो शायद उसका असर हमारे आने वाले कल पे, और ये कल जो है वो मुस्तकबिल में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ज्वाइन किया है इंडस कॉन्स्ट्यूरियम के से, ये एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और ये वॉइस है इनकी, क्या कर रहे हैं, कैसे किस तरह कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे इस अम्ब्रेला तले, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं क़ुर्रतुल-ऐन मुदस्सिर जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन साहब जो कि कम्युनिकेशन मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू बोथ ऑफ यू गाइस। अच्छा, ये एक तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखें वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो हमेशा हम ये कहते हैं कि ख़वातीन की वॉइस और बीइंग अ वुमेन फिगर, हम कोई ऐसी बात ना कर जाएं जो कि हमारे बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी हो जाए। हम सोसाइटी में वैसे ही हमें कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का हम मिसयूज़ भी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या इम्पैक्ट है, इंडस इसको किस तरह से सोसाइटी के लिए परफॉर्म कर रही है,
کیا کچھ ہے یہ پلیز آپ مجھے ڈیٹیل بتائیں, کیونکہ میں تو بالکل اس چیز کو بہت ایسے اس طرح جاننا چاہوں گی کہ آئی نیور نو ایوری تھنگ. تو ہاؤ یو گائز کم فرام دس فیلڈ اینڈ وائی؟ اچھا میں بتاتا رہا ہوں, یہ انڈس کنسورشیم ہے. انڈس کنسورشیم ایک آرگنائزیشن ہے, ایک بیسیکلی سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ 64 اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنس, اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کام کر رہے ہیں, جس میں ہم ریسرچ اسٹڈیز کراتے ہیں. 64 جو ہے پورے ملک کے اندر. اچھا, تو ہم جو ہے ان کی امبریلا باڈی ہیں. تو یہ چھوٹے ریجن میں بھی ہیں؟ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے, اور موسٹلی 3 شعبوں میں ہمارا کام ہے. ایک تو ہیومینیٹیرین کرائسس اگر ہوتے ہیں اس پہ کام چل رہا ہوتا ہے, جیسے فلڈس آئے, فلڈس کے اندر ہیومینیٹیرین ایشوز آئے, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے جو ہے, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں اس وقت ہمارے پروگرام چل رہے ہیں کہ فاسل فیول بیسڈ جو انرجی ہے وہ ماحول کو کتنا خراب کر رہی ہے. اچھا, انوائرمنٹ کو بھی آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ اس میں ہم کر رہے ہیں, اور ہماری جو ہے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی NED یونیورسٹی کراچی نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے 2-3 ریسرچ اسٹڈیز کی ہیں. IBA کراچی کے ساتھ مل کے ہم نے ریسرچ اسٹڈی کی ہیں. تو ہمارے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ کنٹینیو ہوتے ہیں. اس میں جو یہ خواتین کی آپ نے بات کی وہ بھی ایک اس پروگرام کا ایک حصہ ہے, جس میں ہم نے کیس اسٹڈیز لی ہیں کہ 2022 کے جو فلڈز تھے اس میں جو لوگ متاثر ہوئے اس میں خواتین کے ساتھ کتنی پریشانی. میں معذرت قطع کلامی کی, یہاں پہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بتائیں گے کس طرح کیا, کیونکہ ہم بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو, نالج کو گیدر کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور یہی دھرتی کی صبح کا مقصد ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور اسٹے ود اس. میں بھی جانوں گی کہ آخر کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, اور آپ سے شیئر کروں گی. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک جناب دھرتی کی صبح میں. اور بعض دفعہ آج کے ٹاپک کو اگر میں زندگی میں دیکھوں کہ سیلف کانفیڈنس, بعض دفعہ یہ کانفیڈنس ایک نہیں ہوتا. یہ کانفیڈنس آپ جیسی بہت ساری ایسی ٹیم ہوتی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سوچ کے ساتھ گیدر ہوتے جاتے ہیں, میگنیٹ ہو جاتے ہیں, جمع ہوتے جاتے ہیں. اور جب بات اس زمین, اس دھرتی پہ سب سے پاورفل ایلیمنٹ کی آئے, یعنی کہ عورت, وومن, ایک خاتون, کیا ہے یہ, کیسے اس کو ہمارے معاشرے نے, کس طرح ہم اسے ہیلپ آؤٹ کریں, کیونکہ ایک عام ذہن اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کو سب سے زیادہ کمزور, سب سے زیادہ ایک ایسا ذہن, ایک ایسی ہستی, ایک ایسا دماغ مانتا ہے جو کہ شاید سیکنڈری پہ تو آ سکتی ہے لیکن پرائمری پہ کبھی نہیں آ سکتی. لیکن وہیں شاہد صاحب جیسے لوگ, قرۃ العین جیسے لوگ جب ایک آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں, ایک ایسی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں جہاں پہ امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور وہ بھی وومن امپاورمنٹ کی, تو وہاں پہ اسے گیدر کر کے ایک اچھی سوچ کو, ایک اچھی انرجی کو تھرو کرتے ہیں, باؤنس کرتے ہیں سوسائٹی میں. بریک پہ جانے سے پہلے میں شاہد صاحب سے بات کر رہی تھی کہ کس طرح آپ لوگ ایک خاتون کو, کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ ایک عورت کو جو ہیلپ لیس ہوتی ہے نا, وہ اپنی ہی سوسائٹی, اپنے ہی گھر سے. امپاورمنٹ کی بات تو آپ تب کریں جب وہ سوسائٹی اس کو بون دے, اس کے اسٹرکچر کو بون دے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ نے یا آپ کی ٹیم نے اس فیز کو سوچا, اس سوسائٹی کے اس اتنے نازک سے فیز کو سوچا جہاں پہ سوسائٹی اس کے بالکل اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے, عورت کو ہمیشہ بیچارہ کر کے, اور کہا جاتا ہے اس کو پالش کر کے دنیا کے آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہم نے, جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کمزور سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے, اب ہمارے یہاں عورت کو کمزور کہا گیا ہے, بالکل, کہ مرد طاقتور ہے, عورت کمزور ہے. لیکن ہماری جو اس ساری ہم نے 10 کیس اسٹڈیز کرائیں, جس میں فلڈ 2022 کے جو افیکٹس تھے اس میں 10 کیس اسٹڈیز تھیں, اس میں ہمیں پتہ چلا کہ سب سے اسٹرانگ تھیں وہ خواتین تھیں. دیکھیں ذرا, ایسے ایشوز ہوئے جہاں پہ مرد جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے, گھر کو چھوڑ کے چلے گئے, وہ اپنی یہ وٹنس کیا آپ لوگوں نے؟ جی وٹنس کی ہیں. ہماری کیس اسٹڈیز ہیں جو کہ ایک پبلش ہو رہی ہیں جو ہے پرنٹ فارمیٹ میں, اور ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.
وہاں پہ خواتین نے اپنے بچوں کو سنبھالا, اپنے گھر کو سنبھالا, یہ ہوا ہے. تو یہ بہت ہی اسٹرانگ جو ہے وہ آیا ہے کہ عورت بہت اسٹرانگ ہے, عورت کمزور نہیں ہے. جب آتی ہے سر پہ تو وہ فیملی کو سنبھال لیتی ہے, مرد نہیں سنبھال پا رہا. بالکل. اس کے علاوہ جو ہماری انٹرونشنس رہی ہیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے, جیسے آپ کا سوال تھا, تو ہم نے ایسے ہی کئی علاقوں میں فشر فوک کی خواتین اور دوسرے علاقوں میں جو ہے وہاں خواتین کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بزنسز کروا کے دیے ہیں وداؤٹ اینی لون, تاکہ وہ اپنی فیملی کو سنبھال سکیں. ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں خواتین ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں, وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے فشنگ پونڈس وغیرہ ہم نے بنا کے دیے ان کو, تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو سنبھالیں, چھوٹے چھوٹے جو ہے وداؤٹ لون جو ہے پروگرام میں. تو یہ امپاورمنٹ کے لیے ہم نے اس میں کام کیا. آپ نے وہ راستہ دکھا دیا جہاں پہ بس چلنا ہے, وہ خود ہی اپنی اسپیڈ دیکھ لیتی ہیں. اچھا, قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں. قرۃ العین, ایز اے پروگرام مینیجر آپ انڈس کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے, واٹ ایگزیکٹلی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان اسپیشلی, دیکھیں عورت تو دنیا بھر میں عورت کو ایک اپنی حیثیت حاصل ہے, بالکل, لیکن پاکستان میں اور سو کالڈ اسلامک کنٹری, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے پروگرام مینیجر دو چیزیں آپ کی کوالٹیز ہو گئیں, ایک تو عورت, پھر آپ ایک ایسی ایسوسیشن, ایک ایسی کمپنی, ایک ایسی آرگنائزیشن سے ایسوسیٹ ہیں جہاں پہ آپ عورت کے لیے کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آگے کے پروگرامز آپ کو کس طرح ایک عورت کو اسٹیبل کر رہے ہیں؟ تھینک یو. ہم کیونکہ انڈس کنسورشیم انوائرمنٹ پہ بڑا کام کر رہی ہے, اور ہم نے فلڈ پہ اور قدرتی آفتوں کے دوران خواتین اور بچیوں کی سیفٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے. ہم ان کے لیے آگاہی کے پروگرام بھی کرتے ہیں, ہم ان کو امداد بھی فراہم کرتے ہیں. اور جب 2022 کا یہ آفتوں کا ایک دور شروع ہوا ہم پہ, جو فلڈ آیا اور اس میں جتنا نقصان ہوا, اس میں ہم نے یہ وٹنس کیا کہ عورت ایک مظلوم شخصیت نہیں ہے. اس کو مظلوم بنا کے تو ہم بیچاری نہیں ہے, بالکل ہم اس کو بیچارہ بنا کے بے شک پریزنٹ کرتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت بہادر شخصیت ہے. اس کی جد و جہد آپ اگنور نہیں کر سکتے. عورت نے اپنے گھر بھی بنائے, اس نے اپنے بچے بھی بنائے, اس نے اپنے ہسبینڈس کو بھی سنبھالا, انہوں نے جو ہے اپنے بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی کام کیا. ہم نے یہ ساری چیزیں فلڈ 2022 میں وٹنس کی. لیکن ہم اس وقت جو وائس ریس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے, وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہماری جو پالیسیز ہیں, جو سندھ گورنمنٹ کی امدادی کارروائیوں کی پالیسیز ہیں, اس میں خواتین کی پروٹیکشن کو اور ان کی سیف گارڈنگ کو نظر انداز کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ وٹنس کرتے رہے ہیں کہ جب کیمپ سٹی بنائے گئے تو اس میں ایک عورت کے لیے ایک عورت پولیس آفیسر نہیں تعینات کی گئی. ایک کیمپ سٹی میں, ایک ٹینٹ میں, اور ایسے اسکولز میں جہاں پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں, وہاں کوئی لیڈی پولیس آفیسر نہیں تھا. یہ معاشرتی ڈیزاسٹر ہے. تو وہ جو مظلومیت کی داستان ہم کہتے ہیں نا, ایک عورت ایک بہت مظلوم ہے, لیکن نہیں, آپ اس کی بیسک نیڈز کو تو کیٹر ہی نہیں کر رہے نا. ہم بات کرنا چاہتے ہیں عورت امپاور ہے, بہت بہادر ہے, لیکن یہاں گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اس کی بیسک نیڈ کو کیٹر کر کے اس کے لیے پالیسیز ڈیولپ کی جائیں, کیونکہ ہمارے لیے ایک عورت کے لیے جو پالیسیز میں چیزیں ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیں جیسے بات ہو رہی ہے امپاورمنٹ کی, وومن امپاورمنٹ کی, ہم بہت جگہوں پہ ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے, ماضی میں بھی ایسے ایز اے انڈیویژول بھی سامنے آئے, گروپس بھی آئے, آرگنائزیشنز بھی آئیں, یوتھ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, ہر ایج سامنے آئی, بٹ اسٹل وی کانٹ پرفارم اینی تھنگ. آتے ہیں لوگ, آتے ہیں اور کہتے ہیں, پھر کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک سب سے سینسٹیو ایشو ہے, آپ اس کو یہاں پہ اس کو ٹچ کریں گے اور یہ رائز اپ ہو جائے گا, یہ پاپ اپ ہو جائے گا معاشرے میں. اس پہ بات کرنا, ایک عورت کو لے کے بات کرنا مردوں کے معاشرے میں, میں سمجھتی ہوں یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, یہ بالکل امپاسبل والی بات ہے, کیونکہ معاشرہ مرد ہی بنا رہا ہے, رولز مرد ہی ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اور مرد ہی اگینسٹ جا رہا ہے اسی عورت کے. آپ نے یوں جانا ہے, اور سب سے پہلا جو پروٹیکٹر ہے ہمارا, وہ ہی منع کر دیتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں, ہماری خاندان کی عورتیں, ہماری ان کے ساتھ یہ ایسا نہ ہو کیونکہ معاشرہ خراب ہے. معاشرہ تو بیسکلی مرد ہے. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ بینگ اے فیمیل فگر, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے کے کیا پروگرامنگز آپ کے لیے آپ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی ایک عورت کو یہاں تک پروٹیکشن ہم دے سکتے ہیں, وہ کیا پروگرامز ہیں؟
हमने हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत सिंध से ये अपील की है, हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को विटनेस करने के बाद जो हमने कुदरती आफतों के दौरान देखी हैं कि देखिए मैं एक शहर की खातून हूँ, मैं अपने लिए लड़ ये लूँगी। सिर्फ, सॉरी मैं आपको कुदरत इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सिर्फ कुदरती आफात की वजह से आप औरत के साथ खड़ी हैं या एनी केस एनी कॉज? हम एट एनी केस एनी कॉज औरत के साथ खड़े हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम ज़रूर ये बात करना चाहेंगे, मैं बार बार इसलिए इसको फोकस करना चाहती हूँ कि देखें जब एक आफत आती है ना किसी कहीं भी, तो उसमें एक औरत और बच्ची जिस बुरी तरह मुतासिर होती है और उसमें औरत के लिए आप एम्पावरमेंट की बात करती हैं, हमारे लिए सेफ गार्डिंग प्रोटेक्शन की चीज़ें नहीं रखी जाती, हमारे लिए सेहत की चीज़ें नहीं रखी जाती, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो एक उससे भी बड़ा डिज़ास्टर होता है जो हम फेस कर रहे होते हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आपको पता है जो लॉस एंड डैमेजेस की कि घर तबाह हो गए, लोग तबाह हो गए, लेकिन हम नॉन इकोनॉमिक जो है ना लॉस एंड डैमेजेस की बात नहीं कर रहे। हम ये बात नहीं कर रहे कि इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं वो आपके फ्यूचर में कितने बुरे आपको पड़ने वाले हैं, कितनी जनरेशन इसको फेस करेगी, कितनी जनरेशन इसको फेस करेंगी। हम ये बात नहीं कर रहे कि जो एक औरत है उसकी एजुकेशन अगर डिसकंटिन्यू कर दी जाती है तो उसके ऊपर माशरे पे, आप कह रहे हो माशरा मर्द बनाता है, माशरा औरत बनाती है। हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम वो माशरा बनाते हैं। आपने तो हमें स्कूल जाने से रोक दिया। आपको पता है हमने विटनेस किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है कि हम ये बात विटनेस कर रहे हैं कि एक टेंट सिटी में एक प्रेग्नेंट औरत बगैर किसी लेडी डॉक्टर के अपनी मदद आप के तहत बच्चों की पैदाइश कर रही है। मेरा ये सवाल है क्या आपके पास वो डेटा मौजूद है कि कितने बच्चे उस टेंट सिटी में पैदा हुए, कितनी औरतें उन बच्चों की पैदाइश के दौरान जो है मौत का शिकार हो गई? हमने क्यों नहीं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एजुकेट नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। मैं शहर की औरत या कहीं और जो हम सारी खवातीन हैं ना, ये अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन वो औरत जो इस वक्त डिजास्टर में खड़ी है ना, आज तक 2002 का डिजास्टर खत्म हो गया, लेकिन आज तक अगर आप जाएंगे गांव में पानी खड़ा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां वो 2022 का पानी खड़ा हुआ है, जहाँ स्कूल बंद कर दिए अभी तक। हम अभी मिलकर आ रहे हैं उन खवातीन से, हम उन खवातीन से मिलकर आ रहे हैं जिनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं और उन्होंने रोड पे बच्चों की पैदाइश की है। उनके लिए आपने क्यों नहीं, ये मजलूम सेक्टर इसलिए, मजलूम सेगमेंट इसलिए है क्योंकि आपने हमारे लिए सोचा ही नहीं हुकूमत ने कि मैं एक टेंट सिटी लगा रहा हूँ, वहाँ मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, वहाँ मुझे लेडी पुलिस ऑफिसर चाहिए, वहाँ मुझे मेडिसिन चाहिए। ये तो आपकी बुनियादी सहूलत होनी चाहिए थी जो आपने औरत को प्रोवाइड करनी थी। इस वक्त इंडस कंसोर्शियम ये आवाज़ उठाना चाहता है कि जी, जब आफतों के दौरान एक औरत और एक बच्ची मुतासिर होती है तो आप सबसे पहले उसके लिए सेफ गार्डिंग, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हेल्थ पे काम करें। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। यहाँ से उसकी एम्पावरमेंट शुरू होगी। और जो सोसाइटी पे आफ्टर इफ़ेक्ट्स है ना, क्योंकि जो ट्रामा क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, जो वीकर सोसाइटी आप डेवलप कर रहे हैं, वो आपको इन फ्यूचर बहुत बड़ा डिज़ास्टर देने वाली है। हम बिल्कुल कैरी ऑन जी। बिल्कुल हम बुरी तरह हिट हुए थे 2022 के फ्लड में, हमारी एक बहुत बड़ी आबादी उसमें तबाह हो गई थी। हमारे सिंध के 1000 जो है आपकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज उसमें तबाह हो गई, आपको देने के लिए लोगों के पास। शायद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कुर्रतुलैन कह रही हैं, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि देखें, एक तो मैंने बिगनिंग में कहा कि खातून भी हैं और फिर एक ऐसे पॉइंट को आके दुनिया के सामने खड़ा कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि जहाँ अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। इंसान सबसे ज़्यादा कहीं भी रह रहा हो, इंसान सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब होता है जब वो अपनों से लड़ रहा हो। ये माशरा, ये सोसाइटी, ये हमारे अपने, जिनमें अवेयरनेस नहीं है, और उन्हीं की लैकिंग की वजह से एक औरत, एक माशरा, एक औलाद, एक जनरेशन जो है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो रही है। आप ये समझ लें कि हारी हुई है, थकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप कैसे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं? देखें, एक तो कुरत ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हम उन पॉलिसी साज इदारों के साथ राब्ता रख रहे हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी हों ताकि उन ख़वातीन को जो कि जिनको कमज़ोर सेगमेंट कह के उनको दबाया जाता है, बल्कि दबोचा जाता है, वो किया जाता है। तो पॉलिसीज़ ऐसी हों और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सेफ गार्डिंग उनकी होनी चाहिए ख़वातीन की, ये हम कर रहे होते हैं। हमारा ये है कि ना सिर्फ हम कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उन इश्यूज़ को देख रहे हैं, लेकिन वो इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व होंगे वो ज़ाहिर है कि पॉलिसी साज इदारे होंगे जो कि मोस्टली गवर्नमेंट है, उनके लोग हैं, उनको हम अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने सिंध के 5 अजला से मुतासरा ख़वातीन आई थी परसों। हमारा एक इवेंट हुआ विमेन असेंबली के नाम से, उसमें आई, उसने हमने विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर हैं
وہ بھی آئیں, ان تک ہم نے سارے ایشوز پہنچائے کہ آپ دیکھ لیں ان کے جو ہے یہ ایشوز ہیں. یہ میں ایک یہاں پہ میں نے ایک ریسرچ اسٹڈی پڑھی تھی, کافی سال پہلے کی بات ہے, تو میں اس کا بھی حوالہ دیتا جاؤں کہ ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ فزیکلی جو مرد ہے وہ اسٹرانگ ہے, لیکن میڈیکل سائنس نے پروو کر کے دکھایا کہ خواتین ایسی صورتحال سے بھی گزرتی ہیں بالکل جہاں پہ سب سے اسٹرانگ ترین باڈی بلڈر جو ہے, مسلس والے لوگ, اگر ایک انڈیکس ہے اس میں اگر ان کو تکلیف دی جاتی ہے 28 اس کا اسکیل ہے جس پہ وہ ایک باڈی بلڈر جو ہے وہ مر جاتا ہے, لیکن خاتون وہ پین اور وہ تکلیف جو ہے 36 کی انڈیکس تک وہ برداشت کر لیتی ہے. بالکل ایسے اس کا مطلب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ان کو ایک سیفٹی تو پرووائڈ کریں, برابر کی تو چیزیں پرووائڈ کریں, پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور وہ سنبھال دیتی ہیں. ان ہماری ساری کی ساری کیس اسٹڈیز میں مردوں نے کیا کیا, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یا تو وہ کالے کپڑے پہن کے نکل گئے یا کسی نے جو ہے کسی ڈرگس کا جو ہے وہ سہارا لے لیا, لیکن خواتین نے اپنے بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا. ایک ہماری کیس اسٹڈی ہے جس میں وہ بچی, اس کی معذور بچی ہے, اس کی ماں جو ہے اس کو اٹھائے گھوم رہی ہے ہر جگہ پہ, وہ اس نے بچی کو نہیں چھوڑا. اسی طرح سے ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ 10-12 بچے ہیں, ان کے مرد نے چھوڑ دیا ہے, لیکن خاتون جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہی اپنے بچوں کو. تو ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, ان کو تحفظ جو ہے وہ پالیسی ساز ادارے دیں. اب جیسے قرت نے بات کی کہ ایسے ٹینٹ سٹیز تھے, نہ تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل تھی, نہ لیڈی پولیس افسر اویلیبل تھی کہ جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتی. بالکل. اور یہاں پہ ایک بریک بنتا ہے, بالکل دل نہیں چاہ رہا, اتنی اچھی اور اتنی زبردست باتیں ہو رہی ہیں اور سوسائٹی کے اس ممبر کی باتیں ہو رہی ہیں جسے سو کالڈ سوسائٹی سب سے کمزور کہتی ہے, لیکن وہی سب سے مضبوط, سب سے بڑا, سب سے اسٹرانگ ہمارا سوسائٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیں. دھرتی کی صبح میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے. چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. ویلکم بیک دھرتی کی صبح میں. اور بہت ساری چیزیں نا, بہت ساری باتیں, بہت سارے ڈسکشن جو ہے نا, آنکھ جھپکتے جو ہوتے ہیں وہ بہت ایسے ہو جاتے ہیں, پھر آنکھ کھولنی پڑتی ہے اور پتہ چلتا ہے بریک اوور ہو گیا. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آف کیمرہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, پھر اچھا چلو وہی اب بریک ختم ہو گیا. رائمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور رائمہ بتا رہی تھیں کہ آپ کو اور مجھے ایجوکیٹ کر رہی تھیں ان کے بارے میں جن کی کوئی زبان نہیں, لیکن وہ پھر بھی بتاتے ہیں نہیں کھلاؤ, یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا مجھے, اور مائیں بیچاری ٹھوستی رہتی ہیں. اچھا رائمہ, فوڈ کی بات ہو رہی تھی آپ سے, اور پوچھا میں نے یہ تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ایک ٹیبل اگر ہم بتائیں, کوئی ایک ایسا ڈائٹ چارٹ ایک ماں کو ایجوکیٹ کریں. سو کالڈ بہت ماں اچھی ہے, پڑھی لکھی بھی ہے, گوگل بھی یوز کرنا آتا ہے, لیکن پھر بھی ہر باڈی ایک جیسی نہیں ہوتی بچے کی. بچہ بتا بھی رہا ہوتا ہے لیکن ماں انڈرسٹینڈ نہیں کرتی. اچھا, جب ہم سب سے پہلے جب بچے کا ویننگ پیریڈ ہوتا ہے نا, تو آج کل اس وقت میں جو بہت ماں بننے کے بعد میں نے شاید زیادہ نوٹس کرا کہ جو ہے نا لوگ 4 مہینے 5 مہینے میں ہی نا بچے کو پہلا فوڈ انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. 6 مہینے اس کا کریکٹ ٹائم پیریڈ ہے. آپ اس کو تبھی جب وہ 6 مہینے کا ہو تبھی اس کو پانی انٹروڈیوس کریں. دال چٹا رہے ہیں, سرلیں, نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بچی کی جو کڈنیز ہوتی ہیں وہ بہت امیچیور ہوتی ہیں, وہ چیز اس کو پروسیس ہی نہیں کر سکتی. دوسرا, ہم جو نارمل ڈیز میں اپنے کھانے کھاتے ہیں, ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ دھو کے ہم نے کھلا دیا, لیکن ہم اپنے کھانوں میں سالٹ ایڈ کرتے ہیں. بچے کی کڈنی 2 سال تک سالٹ پروسیس نہیں کر سکتی. ہم بچے کو سالٹ انٹروڈیوس اس کے پہلے ہی فوڈ سے کروا دیتے ہیں کہ آپ اس کو نمکین کھلا دیں, میٹھا کھلا دیں, جس طرح سے ہم اس کو دیتے ہیں. اور خود کہتے ہیں سار ٹوتھ ہے اس کا, نہیں اس کو یہ نہیں پسند, اس کا نا, اس کو مطلب اس کو بیچارے کو بلیم گیم کرتے ہیں اور ناپسند نہیں ہے. جیسے میں نے اپنی بیٹی کو جب کھانا انٹروڈیوس کروایا تو وہ جو ہے اس نے بنانا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو مجھے ایسا لگا انیشیلی کہ شاید اس کا ٹیسٹ بڈس نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن جب میں نے بہت ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ بچے کو ایک فوڈ آئٹم ایکسیپٹ کرنے میں 15 to 20 ایکسپوجرز لگتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ریپیٹڈلی اس کو 15 سے 20 ٹائمز اس کو ایک چیز انٹروڈیوس کرواؤں گی تو وہ 21st ٹائم پہ وہ جا کے اس کو ایکسیپٹ کرے گی, کیونکہ بچہ اتنا, اس کا مائنڈ اتنا چھوٹا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اسے ٹیسٹ کا بھی اسپارک ملتا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور روزانہ سیم کھانا انٹروڈیوس نہیں کروانا, لیکن ہمارے پاس الرجیز دیکھنے کے لیے سب سے ویلڈ طریقہ ہے
کہ جب ہم 6 مہینے میں بچے کو کھانا انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو 1 میل اے ڈے ہم بولتے ہیں, اور 1 میل اے ڈے سیم آپ کا میل جو آپ کا آپشن ہے وہ 3 days آپ نے کنزیکٹیولی جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس کا پہلا ریزن کہ بچے کے ٹیسٹ بڈ ایک چیز کو لے کے ڈیولپ ہو گئے ہمیشہ. دوسری چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے, کبھی بھی میٹھا جو ایک آپ کا کمپوننٹ ہے نا, کیلا ہے, مینگو ہے, کوئی بھی ایسا جو اس موسم کا پھل ہے, بچوں کو بہت وہ بچے کو انٹروڈیوس نہیں کروایا اس کا پہلے میل کے طور پہ, کیونکہ جو میٹھی چیز ہے نا اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ بچہ بہت جلدی ایکسیپٹ کر لے گا. اب جب آپ اس کو کوئی دوسرا ٹیسٹ وہ کروائیں گے انٹروڈیوس, وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو ہمیشہ اس کو ایسی چیز جو اس کا فلیور بہت امامی ہو یا بہت بلینڈ سا ہو, جس سے آپ نارملی بچے کو پھیکا دلیا کھلا سکتے ہیں, پھیکی سوجی کھلا سکتے ہیں. ہمارے یہاں سوجی کو بھی ہم نے بہت میٹھا کر کے بچوں میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہم پھر بولتے ہیں کہ سوجی سے بچے کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, لیکن وہ بیسکلی آپ نے کاربس کی کوانٹٹی اتنی بڑھا دی. وہ مائی کیا کریں جنہیں پھولے پھولے بچے پسند ہیں, اور دادیاں نانیاں کہتی ہیں تم تو خیال نہیں کرتی, تمہارے بچے تو بالکل ہیلدی نہیں ہے. بچے کا آپ نے ویٹ کیسے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچے کی جو پروگریس ہے وہ بالکل صحیح جا رہی ہے. برتھ ویٹ کا آپ کا جو ہے ڈبل اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ 6 months میں اس کا ڈبل ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ 3 kg کا پیدا ہوتا ہے اور وہ 6 مہینے میں 6 کلو کا ہے تو بہت پرفیکٹ ویٹ ہے اس کا اپنی باڈی کے حساب سے. آپ اس بچے کو کمپیئر نہیں کریں کہ جو میرا جو گھر میں دوسرا بچہ ہے نا وہ تو 10 کلو ہے, 8 کلو ہے. بڑا ضروری ہے, بالکل صحیح کہا رحمہ آپ نے. اچھا قرۃ العین, یہاں پہ بات کیونکہ بچوں کی ہو رہی ہے, ماؤں کی ہو رہی ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ایز اے فیمیل فگر نا ہمیں بڑی ہم کانشیس ہوتے ہیں. ہم وہ مائیں ہوتے ہیں کہ کھا نہیں رہا اور یو وونٹ بلیو کہ ایسا بھی ہوا. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ پیروں میں پھنسا کر اور اس کے بعد اتنا لیتھارجک ہو جاتا ہے, وہ اٹھتا ہے اور دھڑ کر کے گرتا ہے. تو آپ بینگ اے پروفیشنل پرسن اپنی, لیکن ایک ماں ایک بیٹی آپ نے دیکھا ہوگا, ہمیں بڑا سننے کو ملتا ہے ہم تو ایسے نہیں تھے, ہم وہ مائیں نہیں تھے, اب تو تم لوگوں نے یہ بھی دینا نہیں ہے, یہ بھی نہیں دینا, بچے کو چھوڑ دیا. ایسے میں کیا کرے ایک ماں؟ دیکھیں ہماری مدرس کے ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ تھے, وہ دور بہت ڈفرینٹ تھا. اس وقت ہم ایک جدید دور میں ہیں. بچہ جو ہے 21st سینچری کا بچہ ہے, وہ اپنے ساتھ بہت سارے ایکسپوجرز اپنی ماں کے تھرو لے کر آیا ہے, کیونکہ لرننگ پروسیس اس وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے. تو سارے تھاٹ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, سارے تھاٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہماری مدر کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور لکیلی میرے ساتھ یہ ہوا کیونکہ میری مدر گورنمنٹ آفیشیل تھیں اور وہ بڑا اچھا ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا ایجوکیشن سے. مجھے زیادہ ٹوکنا نہ سننا نہیں پڑا اس کے بعد, کیونکہ میں جو ہوں ایک مونٹیسری ڈائریکٹریس بھی ہوں. اسی میں نے کافی کام کیا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں. تو بچوں کی ان تمام چیزوں کو لے کے ہمارا ایک اپنا اوپینین ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ہمارا دور ہے, ہم اس کو اس طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. آپ پہلے کی غذا بہت ڈفرینٹ تھی, ابھی کی غذا بہت ڈفرینٹ ہے, تو ہم اس کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا چاہیے. پرانے وقت میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی تھیں, لیکن میں پھر کہوں گی اس وقت ہم 21st سینچری میں کھڑے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا. اور پھر اس وقت اتنی ریسرچز بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھی. جیسے میں دیکھتی ہوں کہ گھروں میں نارمل پریکٹس ہے کہ بچے کو چائے پلا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بول دیا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ تو چائے سے ڈبل روٹی کھاتا ہی کرتا ہے. 12 سال تک چائے آپ بچے کو انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے. ایک تو اس میں ٹیننز ہوتے ہیں, باڈی کے لیے بہت خطرناک ہے. دوسرا بچے 12 سال تک ہم یہ بولتے ہیں ان کا گروتھ پیریڈ بہت فاسٹ ہوتا ہے, ان کو بہت اسٹیمنا کی ضرورت. اور ہمارے یہاں تو ان کو بیچارے کو ٹساٹ کے دیے جاتے ہیں. ہم نا آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے رائمہ بتا رہی ہیں کہ بھائی اس طرح سے تو بچوں کو نہیں دینا چاہیے, وہ تو مائی بیچاری ایجوکیٹ نہیں ہے جو اس بات کی رکھتی ہے, کمانڈ رکھتی ہے, کیونکہ باپ تو چلا گیا کمانے, اب وہ ماں کے ہی سپرد دے کے جائے گا نا, دادی کے نانی کے. وہی پرانا ایک ٹرک چل رہا ہے, بچے کو اسی طرح کھلانا ہے, دلیا سوجی ساگودانہ یہ کھلا دو اور بس سلا دو, وہ کھا کے سوئے گا تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا, برپ کروا دو. یہ تو کیا یہ آج کل, اور اگر ہم یہ کہ نہیں آج نہیں تو تم لوگ تو ایسی مائیں ہو, تم لوگ تو ابھی صحیح نہیں ہو, ہم نے بچے اتنے پال لیے, ایسا مطلب سننے کو ملتا ہے. کس طرح اس کو دیکھتی ہیں سوسائٹی میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی لیک آف اویئرنیس ہے. آج یہاں پہ ماشاء اللہ پروفیشنلز بیٹھے ہیں, آج یہ اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ کہ کس طریقے سے مدرس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو کس طریقے سے ان کو ڈائٹ دینی چاہیے. جس طریقے سے ہمارے ابھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس ایج تک, اس گروپ تک, یہاں تک تو بچوں کو کوئی چیز چٹانی بھی نہیں چاہیے, کوئی ٹیسٹ برڈز وغیرہ ان کے نہیں ڈیولپ ہوئے ہوتے. تو ہڈیاں دھو کے لوگ دیتے ہیں کہ اس کے دانت نکلنے والے ہیں, اچھا ہے وہ یوز کرے اور پتہ نہیں کیا کچھ.
تو آئی تھنک اویئرنیس کی کافی زیادہ ضرورت ہے. تو ایسے پروگرامس میں کہتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے پاس ماشاء اللہ انڈسٹری جو پروفیشنلس یہاں پہ موجود ہیں جو یہ کر رہے ہیں انیشیٹیوز لے رہے ہیں وومنس کے لیے, یہ کافی اچھے بینیفیشیل انیشیٹیوز ہیں. اویئرنیس کی اس وقت پاکستان کے لیے اسپیشلی کافی زیادہ ضرورت ہے. بالکل یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو انیشیٹیوز یہاں پہ اور بھی بہت سی NGOs ہیں جن کو میں جانتی ہوں جو کہ یہاں پہ وومن امپاورمنٹ پہ کافی زیادہ بات کر رہی ہیں. یہ انیشیٹیوز میں کہتی ہوں بہت مطلب میں تو اپریسیشن دیتی ہوں ان کو کہ بھائی یہاں پہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اچھا شاہد صاحب, یہاں پہ پورا ایک پینل ہے خواتین کا. دیکھیں آپ ایک اکیلے, بالکل اکیلے نہ سمجھیں آپ اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں نا ایک بہت بھاری ہوتا ہے, ایک اکیلا جو ہوتا ہے وہ باپ جو ہے وہ چلا جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ریجن میں ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, چاہے وہ کھیتوں میں جائے, چاہے وہ آفس میں جائے, چاہے وہ اپنی کمپنی کو جا کے رن کرنا ہو. ماں ذمہ دار ہوتی ہے. اور جس طرح آپ لوگ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, نالج کی بات کر رہے ہیں, آپ بیسکلی آپ لوگ سیلف گرومنگ کی بات کر رہے ہیں. اور گرومنگ وہ ہر جگہ ہوتی ہے. جس نے کل چلنا ہے, آج ماں کو نہیں پتہ بیماریوں سے لے کر باڈی کیا آبزرو کرتی ہے, باڈی کیا ریئیکٹ کرتی ہے, ریئیکشنز کا بھی نہیں پتہ. وہ بیچارہ بتایا جا رہا ہے لیکن اپنے ہی بچے کا نہیں پتہ. تو کیا ایسی ماں یہ کیئر میں کر رہی ہے؟ مطلب یہ کیئر ہے کہ کیا یہ ڈبونا ہے کہ بس؟ دیکھیں میں بڑے مزے سے سن رہا تھا اور میں نے اسی لیے کہا آپ اکیلے نہیں ہیں. کہا کہ میں بھی بیچ میں جو ہے نا وہ آؤں گا. دیکھیں ایک تو فوڈ کی بات ہماری بہن نے کی جو ہے, دوسری چیز جو المیہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے موبائل. بچوں کو چھوٹی سی عمر میں نے دیکھا ہے کہ 1 سال کا بھی بچہ نہیں ہوتا وہ اس کو موبائل ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے. اور فوڈ بھی جو چل رہا ہے بچہ یا ہم ایون بڑے بھی جو کھا رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ موبائل لگایا ہوتا ہے اسٹینڈ پہ اور پھر ہم کھا رہے ہوتے ہیں. وہ رائم دکھا رہے ہوتے ہیں, کارٹونز ہوتے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. مائنڈ فلنس کے لیے کھانا جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو پورا اس کا جو کھانے میں جتنی بھی نیوٹریشس فوڈ ہے وہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نہیں کھا رہے, آپ کا دماغ دوسری طرف چل رہا ہے اور کھا رہے ہیں, آپ کو ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب جیسے میں اپنی مثال دوں تو ہم ایک سرٹن ٹائم ہوتا تھا اس پہ کھاتے تھے, اور اب جو ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی دیر کے بعد یاد نہیں رہتا کیونکہ مائنڈ تو ان کے ساتھ تھا ہی نہیں کھانے میں, ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا, کھایا تھا تو کیا کھایا تھا. تو ایک تو مائنڈ فلنس کے ساتھ جو ہے اویئرنیس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بہت ضروری ہے. اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بڑوں کی باتیں بھی, لیکن ان کے پیچھے جو ایک وزڈم ہے کہ آپ جب کھا رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ ٹی وی نہ دیکھیں, جب آپ اسکریننگ نہیں ہونی چاہیے, اسکریننگ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور کھانے کے ساتھ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کریں کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس لیے ہوتا کیا ہے کہ عموماً ہمیں جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں اکثر, اور اس سے جتنی ہمیں جو ہے وہ توانائی ملنی چاہیے وہ بھی نہیں ملتی. زیادہ بھی کھا لیا توانائی بھی نہیں ملتی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ جو ہے اس کو کریں. دوسرا یہ ہے کہ اب جو کووڈ کے بعد کی سچویشن ہے نا, اس میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں ورلڈ اوور. اب لازمی نہیں ہے کہ مرد سارے کام پہ جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں. ٹرو. تو ایسی صورتحال میں خواتین بھی کام کر رہی ہیں ورک فرام ہوم یا باہر بھی کر رہی ہیں, وہ دونوں ساتھ وہ چل رہا ہے. اور آگے چل کے یہ زیادہ طور پہ چلا جائے گا کیونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اتنی ہیں کہ جو لوگ ضروری نہیں ہیں آفس میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی چاہیں کام کرنا چاہیں, لیکن ہمیں کام سے کام چاہیے. ان کے فیول ایکسپینسز بچ رہے ہیں, ان کے آفس کی جو الیکٹریسٹی ہے وہ بچ رہی ہے, کولنگ اور ہیٹنگ کے لیے جو ایکوپمنٹ وہ یوز کرتے ہیں, امپلائی کے لیے بھی بہت ساری چیزیں بچ رہی ہیں. بالکل وہ ہو رہی ہیں. لیکن اصل چیز جو میں اس پہ کہوں گا کہ وہ اویئرنیس اور فوکس اس پہ ہونا چاہیے. جو بھی آپ کھا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کھا رہے ہیں, کئی گنا زیادہ. وہ صرف اس لیے پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مائنڈ فلنس کے ساتھ نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جی سوری, جو دلانا چاہوں گی, ہم یہاں پہ کھانے کی بات کریں اور بچوں کے کھانے کی بات کریں, دیکھیں ہمارے دل سے بہت قریب ہے کیونکہ ہم اس وقت بڑا مشکل کام کر رہے ہیں.
आफतों के दौरान जो बच्चे आते हैं ना टेंट में, उनके पास तो खाने को होता ही नहीं, ना उनकी अम्मी के पास ना उनके पास, वो क्या खाते होंगे। आज हम यहाँ बैठ के ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को क्या खाना देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो पॉलिसी डेवलप की उसमें न्यू बॉर्न जो बच्चे थे उनके लिए ग़िज़ा का एहतमाम उन डिज़ास्टर वाली जगहों पे रखा गया या नहीं रखा गया। आपको पता है वहाँ राशन की तकसीम के दौरान भी लोगों को, ख़वातीन को हरासा किया गया, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। उन ख़वातीन जिनकी घर में उनके मर्द हजरात की डेथ हो गई थी, उनको डेटा तक नहीं लिया गया खाना और राशन प्रोवाइड करने के लिए। ये वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप कुरतुलैन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अलमिया हैं और छोटी छोटी, वो कहते हैं ना कतरा कतरा जो है वो समंदर बनता है, वो दरिया बनता है। तो ये वो कतरे जो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं उस दरिया को बनाने की, उस समंदर को बनाने की, और यकीनन इस बात पे उम्मीद है कि एक ना एक दिन ये कतरे जो हैं एक बड़ी एक सॉलिड फॉर्म में दुनिया को दिख रहे होंगे, और दुनिया को क्या, पहले अपने माशरे को, अपने लोगों को दिख रहे होंगे। रहीमा हमारे साथी, रहीमा शेख का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि इनके साथ एक छोटी सी बहुत प्यारी सी क्यूट सी जान होती है जो साथ साथ होती है, वो हमारे इस शो की भी मेहमान होती है और बाकी मेहमान हमारे साथ ही होंगे। थैंक यू एक दफ़ा फिर रहीमा, आपको जहमत देते रहेंगे, बुलाते रहेंगे और आप आती रहिएगा। आप आती हैं तो हमारे शो में भी ना एक हलचल सी होती है कि हम सबको ऑफ कैमरा वो आवाज़ सुनने को मिलती है जो उधर है। थैंक यू वंस अगेन। और आपने कहीं नहीं जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस और फिर बात करेंगे अपनी और आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में कि कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक नाज़रीन, और बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं। क्यों ना हो जब आस पास इर्द गिर्द वो तमाम लोग मौजूद हों जो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाना, कुछ सिखाना, कुछ बताना, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या वहीं कुएं के मेंढक की तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें राइज़ अप होती हैं, उठती हैं, दिखती हैं, सुनने को मिलती हैं जो थोड़ी सी हटके होती हैं। और आज हमारे पास भी एक ऐसी आवाज़ मौजूद है, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे फ़नकार जो एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ रखते हैं। बहुत चैरिटी शोज़ में और डिफरेंट शोज़ में आप इनको देखते हैं और हमें इन्होंने ज्वाइन किया। वहीद विक्की, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, दुआएं चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे कॉलर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, दुआ है तो सब कुछ है। दुआ है तो सब है, वाकई हकीकत है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें दुनिया में ही तो सब कुछ है क्योंकि दुनिया से ही तो सारा कनेक्शन है, यहीं का तो हमें कनेक्शन है, मगर दुआ जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, पैसा वैसा सब कुछ नहीं काम आता, दुआ काम आती है। बिल्कुल। अच्छा, क्या आज क्या सुनाएंगे, क्या आज? आज मेरा एक अपना सॉन्ग है, मेरा दिल है क्या, और यूट्यूब चैनल पे काफ़ी हिट हो रहा है और ठीक है। काफ़ी मकबूल हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतज़ार में। मैं यहाँ से वहाँ, बहुत ज़बरदस्त, और क्या बात है। और दिल लेके जाना भी एक बहुत बड़ी महारत है, जी, ये हर जी। कोई नहीं लेके जा सकता। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, हम बात कर रहे हैं उस सलाहियत की, क्योंकि देखें आप एक आर्टिस्ट हैं, हमारे पास डिफरेंट फेस से लोग हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग हैं, हर बंदा जो है अपनी अपनी जगह एक कॉन्फिडेंस रखता है, एक अपना मेयार रखता है। ठीक, कैसे आपको लगता है कि एक जो खुद एतमादी है वो कहाँ से शुरू होती है? देखें, मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि अपने आप को जो है ना आप इतना ग्रो करें कि अगर आपके सामने अगर कोई भी XYZ बैठा हुआ है, बड़े से बड़ा बंदा बैठा हुआ है, मगर ये समझें कि ये कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, तो इस तरह डेवलपमेंट जो है ना, कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होता है। भले कोई भी बैठा है, आसिफ जरदारी बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं, नवाज शरीफ बैठे हैं, तो मतलब समझ लो यहाँ उनसे पे बड़ा आके रुक जाए आप, कोई भी हो, ये लिमिट है, ये लिमिट है। ओके। अच्छा, शाहिद साहब, बाज़ दफ़ा जैसे कि वहीद विक्की ने कहा कि कोई भी चीज़ आपके सामने हो,
کوئی بھی چیلنجز آپ کے سامنے ہو, کوئی پرسنالٹی تو آپ پرٹیکولر نہیں, کیونکہ چیلنجز ڈفرینٹ آتے ہیں, اور وہ آپ کو چیلنجز بھی تبھی آتے ہیں جب آپ کسی اسٹرگل میں ہوتے ہیں, کسی چیز کی ڈگنگ میں ہوتے ہیں, تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں پہ پانی ہے یا تیل نکلے گا. تو کیسے کانفیڈنس ایک انسان میں ایز اے سیلف, ایز اے پرسن, ایز اے ممبر آف سوسائٹی, کیسے وہاں شروعات کہاں سے ہوگی جو آج آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں مجھ میں بھی تو کانفیڈنس ہے, تبھی تو آج میں اس جگہ پہ ہوں. دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کام ہے نا, جو بھی کام ہے, اور ایک تو کام کوئی بھی خراب نہیں ہے, کوئی بھی کام کم یا نیچے یا بڑا کام کوئی نہیں ہے. آپ کا جو بھی کام ہے, اگر اس کام میں آپ نے اپنی محنت کی ہوئی ہے, اپنی جان لگائی ہوئی ہے, اور آپ نے جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو جب اندر سے سیٹسفیکیشن ملتی ہے کہ ہاں میں نے اس پہ جو ہے اپنے کام پہ جو ہے وہ لگن کے ساتھ کام کیا ہے, تو کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے اندر خود بخود آ جاتا ہے. لیکن وہاں پہ اگر آپ کی کمزوری ہوئی ہوتی ہے, اپنے کام میں آپ نے کوئی کوتاہی کی ہوئی ہے, یہ ہے, تو پھر کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو اتنا نہیں آتا. تو سیلف کانفیڈنس کے لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو بھی اپنا کام ہے اس کو لگن کے ساتھ کریں, پھر دیکھیں. ٹھیک بات ہے جی. قرۃ العین کیا کہنا چاہیں گی کہ سیلف کانفیڈنس بعض دفعہ یہ کسی انزائٹی کا بھی شکار ہوتا ہے؟ بالکل. آپ بعض دفعہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا کانفیڈنس ہے, بٹ یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. آپ کہیں نہ کہیں کسی کو لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یار, میں نے تو مطلب میں تو 10 لوگوں میں یہ بات کر سکتی ہوں اور کر سکتے ہیں. کیسے ڈیسائیڈ کریں؟ کیونکہ دیکھیں ڈیزاسٹر کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اور آپ لوگ ماشاء اللہ آپ لوگ تو ایک اس طرح سے سامنا کر رہے ہیں کہ آپ کو نیگیٹو چیزیں زیادہ ہی کانفیڈنٹلی نیگیٹو چیزیں زیادہ فیس کرنے کو ملتی ہیں. بالکل کرنی پڑتی ہیں. تو کیسے پتہ چلے ایک انسان میں کہ یہ کانفیڈنس میرا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کے اندر کا شعور ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو کانفیڈنٹ ہے وہ نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے. ہم جس سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں نا, آپ نے بہت اچھی بات کی تھی, ہم معاشرہ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ معاشرہ ڈیولپ کرتے وقت ہمارے ٹیچرز, ہمارے پیرنٹس, ہمارے فیلوز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ کام صحیح کر رہے ہیں اور نہیں. جب ہم لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کا ایک کمپلیکس ہوتا ہے, ایک جو وہ باہر آ رہا ہوتا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر ہمیں وہاں روکا اور ٹوکا نہ جائے تو ہم ہمیشہ لیگ پولنگ کرتے رہیں گے. تو کانفیڈنٹ ہمارے اندر بیسیکلی ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم نکالتے کس طرح سے؟ سم ٹائمز ہم اسے نکالتے ہیں نیگیٹیوٹی میں, اور سم ٹائمز ہم اس کو نکالتے ہیں پازیٹیوٹی میں. اور یہ ہمارا شعور ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی درج دیتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو لیگ پولنگ کر رہے ہیں, لیکن ان کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے. کانفیڈنٹلی کر رہے ہیں, کانفیڈنٹ ہے, کانفیڈنٹ تو بندے میں ہے, اسی لیے وہ لیگ پولنگ کر رہا ہے, لیکن اس کانفیڈنٹ کو وہ یوز نیگیٹیوٹی میں کر رہا ہے. تو یہ ہم اس کو اپنے جو بینگ رول ماڈل اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی غلط ہیں اور اس کے امپیکٹ معاشرے میں کتنے غلط آئیں گے. پر انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل سیناریو ڈیولپ ہوا پاکستان میں, جس طرح سے ہمارے کچھ جو ہیں میں بات کروں گی میڈیا چینلز پہ, جس طرح سے کچھ چیزیں ڈیولپ ہوئیں, تو وہ ہمارے بچوں میں نیگیٹیوٹی کی چیزوں کو زیادہ پہنچایا گیا اور پازیٹیوٹی کو کہیں نہ کہیں اسٹاپ بھی کیا گیا ہے. ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ بڑے آرام سے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ہم پازیٹیوٹی کی بات نہیں کرتے. ہم پولیٹیکل پارٹی کی بات کر لیں کہ وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں, ان کی اچھائی کی طرف بات نہیں کرتی. تو ہم معاشرہ ہی یہ ڈیولپ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک انٹرپٹ یہ کروں گی. دیکھیں بہت بڑی بڑی چیزوں پہ تو ہمارا اختیار ہے ہی نہیں نا. ہمارا اختیار تو ہماری ذات پہ ہے, جو ہمارے انڈر ہیں, ہماری اولاد, ہمارے سبلنگز, میاں بیوی, بہن بھائی, جو بھی ایکس وائی زیڈ, ہم وہاں سے دیکھیں معاشرہ تو ہم ہیں, معاشرہ ہم ہیں. اسی لیے میں نے کہا بینگ رول ماڈل ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح. آپ اسپون فیڈ کب تک کس کو کہاں تک کروائیں گے؟ جب آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ معاشرے میں ایک رسپانسبل سٹیزن کا ہوگا, اسی وقت دوسرا کوئی آپ کی چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا. ٹھیک بات. اچھا یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ دیکھیں جیسے قرۃ العین نے کہا, شاہد صاحب نے کہا, ایک انر سیٹسفیکشن, ایک انر سائن ہوتا ہے, ناکنگ ہو رہی ہوتی ہے اندر نا, تم صحیح کر رہے ہو غلط. لیکن اب نو ہاؤ, کیا اللہ کو پتہ کہ کیا ایسے معاشرے میں چینجز آئے ہیں, کیونکہ ہم سو کالڈ بہت اچھے کانفیڈنٹ نیشن ہو گئے, لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا. ہم یہ کہتے ہیں اندر سے نا وہ ضمیر بھی ملامت نہیں کر رہا ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ہم کیوں بہت ساری چیزیں سنیچنگ ہو رہی ہوتی ہیں, آپ وہ مال کھا رہے ہوتے ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ, یا آپ کا کانفیڈنس ہی تو ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کے آگے آ گئے جو بالکل آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ان کا بھی تو ضمیر ہے.
آپ کسی کو غلط بات پہ, جیسے میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتی ہوں اور میں نے اپنے کئی پروگرام میں اس بات کو کوٹ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی ماں کے پاس جاتی تھی کسی کی شکایت لے کے, اور آج بھی تو وہ مجھے بیک کر دیتی تھی. اسٹل مائی ہسبینڈ از ناٹ سپورٹنگ می. وہاں سے نا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سپورٹ کر رہا, معاشرہ جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ یار کانفیڈنس یہاں ختم کرنا ہے آپ کا, آپ کو نہیں کہتا, الاؤ نہیں کرتا. جیسے کہ قرۃ العین نے کہا کہ معاشرتی طور پہ یہ چیز ہے, ڈیزاسٹر ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کانفیڈنس کیسے, کیونکہ اپنا ہی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار صحیح ہے تم صحیح کرو, لوگ نہیں ہیں پازیٹیو نہیں ہیں آج کل. آئی تھنک سراؤنڈنگ بہت میٹر کرتا ہے, آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ, آپ کے لوگ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد پازیٹیو لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اوبیسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کے ارد گرد ہیں, کیونکہ اوبیسلی دیکھیں سپورٹیو فیملی بھی ہے, ہر چیز ہے, لوگ ہیں, نیگیٹیوٹی سے آپ اپنے آپ کو خود سے دور رکھیں, کیونکہ اوبیسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اگر کانفیڈنٹ دکھنا ہے تو اوبیسلی آپ کے پاس پیچھے سے کچھ نہ کچھ پش بیک ہونا چاہیے, سپورٹیو فیملی ہونا, آپ کے فرینڈس یا کولیگس کو میں کہتی ہوں کہ بھائی اس کیسز کے اندر ان لوگوں کو لازمی چاہیے وہ پش اپ کریں لوگوں کو کہ بھائی آپ کو اپنا پازیٹیو سائڈ فرنٹ پہ لے کر آنی ہے. نیگیٹیوٹی ہر جگہ آج کل تو یہ ہر جگہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں. آپ دیکھیں ہیش ٹیگ میں ٹھیک ہوں, فیس بک ہے. اچھا جی آپ بتائیں سر کہ کیا کیسے اور کس طرح سے معاشرے کی, کیونکہ آپ سے ہی میں نے بات شروع کی تھی, ہمیں سب کو لگ رہا ہے کہ ہم سب پازیٹیو ہیں اور ہم سب کو دوسرے سے ہی کمپلین ہے, اور ہمیں دوسرا ہی نیگیٹو لگ رہا ہے, اپنا آپ پازیٹیو لگتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اصل میں ساری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے بات مجھے بہت اچھے لگے کہ ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے, اس کے جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. ڈیولپمنٹ ان سے ہی بڑھتا ہے, کانفیڈنس ان سے ہی بڑھتا ہے. تو بہت بہت خوبصورت بات. اور آج کل کے دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, سب ہوں گے, مگر سپورٹنگ میں نہیں ہوں گے. سامنے کہہ دیں گے یار بہت اچھا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مگر جب جیسے اٹھ کے گئے بس اس کی برائیاں شروع. تو یہاں جو ہے نا یہ طریقہ غلط ہے. میں عوام سے جتنے بھی میرے دوست یار فرینڈس ہوتے ہیں, میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ملو, یہاں سے نہیں ملو, یہاں سے ملو. لوگ کیا دماغ سے مل رہے ہیں, دل سے نہیں مل رہے ہیں. جس دن دل سے ملنا شروع ہو گئے, سمجھ لیں میں کہتا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور عوام بھی اچھی ہوگی. زبردست, بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, شاہد صاحب, قرۃ العین اور رمنا آپ کا, اور وکی آپ کا, بہت شکریہ. بہت کامیاب ہیں اپنی اپنی دوڑ میں, اپنی اپنی زندگی میں. یقیناً ان کی ذات سے کہیں نہ کہیں دوسروں کو فائدہ ہے, تبھی یہ آج یہ یہاں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے, تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جن سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے لیکن آپ انہیں فائدہ دے رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, بشرط زندگی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر. ہم سب پاکستان